بھارتی صوبے گجرات کے پل حادثے میں ہونے والی موتوں پر سعودی عرب کا اظہار تعزیت و ہمدردی۔ ترکی میں تیار ہو رہی ہیں ڈرون کشتیاں اور ترکی کی ایک الیکٹرک پیسنجر کار ٹاگ دنیا بھر میں تہلکہ مچانے کو تیار۔ ٹویٹر کے سب سے بڑے حصے دار ایلن مسک ضرور ہوئے، لیکن سعودی پرنس ولید بن طلال اس کے دوسرے سب سے بڑے شیئر ہولڈر۔ آج سوموار کا دن اور اکتوبر کی 31 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ تفصیلی خبریں سننے سے قبل آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہر نئی ویڈیو سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ سعودی عرب نے گجرات میں پل گرنے کے حادثے اور اس میں ہونے والی اموات پر بھارت کے ساتھ کونڈولنسز اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ گجرات کے مقام موربی پر ایک پرانے پل کے گرنے سے قریب 150 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA نے بتایا کہ سعودی عرب کی فارن منسٹری نے اپنے ایک پیغام میں اس حادثے میں مرنے والوں کے رشتہ داروں اور بھارتی عوام کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ترکی آرمڈ انمینڈ نیول وہیکل یعنی ڈرون کشتیوں کا ایک ایڈوانسڈ ورژن ڈیولپ کر رہا ہے جس کا نام اولاق ہے۔ یہ ڈرون کشتی جسے اینٹی سب میرین کارروائی میں کافی کارآمد سمجھا جا رہا ہے، ترکی بغیر کسی بیرونی مدد کے بنا رہا ہے اور اس میں کئی مقامی کمپنیاں انوالو ہیں۔ اس کی نگرانی ملک کی ڈیفنس انڈسٹریز اتھارٹی کر رہی ہے جو براہ راست پریزیڈنٹ آفس کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کام میں شریک کمپنی RS کے نمائندے انور یلدرم نے ترک نیوز ایجنسی انادولو کو بتایا کہ ان کی کمپنی نے اس ڈرون کشتی کی اسلحے کے لوڈ کی صلاحیت کو 2 ٹن سے بڑھا کر 5 ٹن کر دیا ہے۔ یہ ڈرون کشتیاں ترکی کی بندرگاہوں کی حفاظت کا کام کریں گی اور پانی کی سطح پر جنگی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو سکیں گی۔ یہی نہیں بلکہ جنگ کی حالت میں سب میرین یا پنڈوبیوں سے دفاع کے لیے 5 ٹن کا پے لوڈ بھی کیری کر سکیں گی۔ انٹرنیشنل ڈیفنس انالائسس نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ ڈرون کشتیاں ترکی میتکسان ڈیفنس کے تعاون سے اپنے ایریس شپ یارڈ میں بنا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اولاق ڈرون کشتیاں ایڈوانس سسٹمز جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹس بھی شامل ہیں ان سے گائیڈ کی جا سکیں گی۔ ان کے ایڈوانسڈ ورژن کا تجربہ مئی 2023 میں کیا جائے گا اور اسی سال نومبر تک ترک نیوی میں اس کی کمیشننگ بھی ہو جائے گی۔ اسی دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ملک کی بنی ایک نئی کار ٹاگ کی پہلی کار کا ٹیسٹ ڈرائیو کیا۔ یہ ترکی میں بننے والی پہلی کار نہیں ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ترکی کی حکومت کا خاص سپورٹ حاصل ہے اور صدر اردوغان اس میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ کار پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے بنائی جا رہی ہے۔ ٹاگ کے کارخانے سے نکلنے والی پہلی کار کا ٹیسٹ ڈرائیو خود صدر اردوغان نے اپنے اہلیہ کے ساتھ کیا۔ اس کا کارخانہ بورسا کے مقام غملیک میں 2,30,000 اسکوائر میٹر کورڈ ایریا اور 20 لاکھ اسکوائر میٹر کی زمین میں بنا ہے۔ ہر سال 1,75,000 ٹاگ کاریں بنے گی اور لوگ فروری 2023 سے اس کی بکنگ شروع کر دیں گے۔ بجلی سے چلنے والی اس کار کی بیٹری آدھے گھنٹے میں 80% چارج ہو جاتی ہے اور ایک بار چارج ہونے کے بعد 500 کلومیٹر چل سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کی یہ کار دنیا میں بننے والی دوسری الیکٹرک کاروں کو مشکل کمپٹیشن دے گی۔ ترکی کے فائنانس اور ٹریزری منسٹر نور الدین نباتی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے راستے سعودی عرب، روس اور ایران کے تیل اور گیس کی سپلائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے اخبار عرب نیوز سے کہا کہ ترکی کے جیوگرافیکل لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ملک اسی راستے سے محفوظ طریقے سے کمپیٹیٹو پرائس میں اپنا تیل اور گیس یورپ پہنچا سکتے ہیں۔ نباتی نے کہا کہ سعودی عرب اور ان کا ملک ترکی علاقے میں امن و سلامتی کے لیے ساتھ کام کر رہے ہیں جس سے تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
सऊदी अरब दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और उसके बाद दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा गैस का रिजर्व भी उसी के पास है। हाल ही में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान तुर्की में एक गैस हब बनाने का मुआहदा भी हुआ है। सऊदी सरमायाकारों ने ट्विटर के CEO की हैसियत से एलन मस्क का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया है कि ममलकत सऊदी अरबिया इस सोशल मीडिया फर्म का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के जरिए $44 बिलियन के शेयर जरूर खरीद लिए हैं, लेकिन किंगडम होल्डिंग और प्रिंस वलीद बिन तलाल के प्राइवेट ऑफिस ट्विटर के 35 करोड़ शेयर्स के मालिक बने रहे हैं, जिसकी कीमत $2 बिलियन के करीब है। जब एलन मस्क की ट्विटर खरीदने की बात चल रही थी तो सऊदी सरमायाकारों ने इस सौदे पर नुक्ताचीनी की थी। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।